BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ شمالی کوریا کا ایک بار پھر انتباہ کہ گوام میں امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے 4 میزائل جلد تیار کر لیے جائیں گے۔ بر صغیر کی تقسیم کے 70 سال پورے ہونے پر پاکستانی اقلیتوں کے انٹرویوز میں آج دیکھیے گا کہ بدھ مت کے پیروکاروں کی پاکستان میں زندگی کیسی ہے۔ اور اپنے خصوصی انٹرویو میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں نے بلوچستان میں دہشت گردی درآمد کی ہے۔ شمالی کوریا کہتا ہے کہ اس ماہ کے وسط تک وہ امریکی علاقے گوام کو نشانہ بنانے کے قابل 4 میزائل تیار کر لے گا۔ ریاستی میڈیا کے بقول اگر کم یونگ ان نے اس منصوبے کی منظوری دے دی تو ہوسونگ 12 راکٹ جاپان کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے گوام سے 30 کلومیٹر دور سمندر میں جا گریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر۔ امریکہ سے دور بحر الکاہل کے ساحل پر یہ امریکی اڈہ اب ایک خطرناک صورتحال کا مرکزی مقام ہے۔ گوام نامی یہ چھوٹا سا جزیرہ ویسے تو شمالی کوریا سے 2000 میل دور ہے، لیکن ان کے میزائلوں کے لیے یہ مسافت صرف چند منٹ کی ہے۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ آبادی اور 2 امریکی فوجی اڈوں والا یہ جزیرہ بحر الکاہل میں جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے امریکہ کے لیے اہم ہے۔ یہ ہے طاقت کا مظاہرہ شمالی کوریا کے سرکاری ٹی وی چینل پر۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملک کی قیادت کو عوام کی حمایت حاصل ہے۔ شمالی کوریا نے اپنے حملے کے منصوبے کی تفصیل بھی شائع کی ہے، جس کے مطابق 4 راکٹ جاپان کے اوپر سے گزر کر اس جزیرے کو نشانہ بنائیں گے۔ ادھر ٹویٹر پر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ عہدہ سنبھالتے ہی ان کا پہلا حکم ملک کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو بہتر اور جدید بنانا تھا۔ اب یہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم انہیں کبھی استعمال نہیں کریں گے، لیکن امریکہ ہمیشہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہوگا۔ لیکن گوام میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے یہی موقف دھیمے انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جزیرے کو کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں اور امریکی سکون سے سو سکتے ہیں۔ امریکی صدر شمالی کوریا کو سخت پیغام دینا چاہتے ہیں، ایک ایسی زبان میں جو کم جونگ ان کو سمجھ آ جائے۔ دونوں ملکوں کا یہ رویہ باقی دنیا کے لیے پریشان کن ہے۔ ہمیں امید ہے کہ امریکہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے اس کے مخالف کو کوئی خطرناک قدم اٹھانا پڑے۔ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شمالی کوریا کے مسئلے کا ایک حتمی حل نکالیں گے، لیکن دونوں اطراف سے لفظوں کی جنگ نے ایک ایسی صورتحال کھڑی کر دی ہے جہاں شاید دونوں ممالک اپنے بیانات سے مجبور ہو کر کوئی سنگین قدم اٹھائیں۔ غضنفر حیدر، BBC نیوز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ سابق وزیر اعظم کی ریلی پر BBC اردو کا لائیو پیج، پاکستان کی مدر ٹریسا چل بسی اور مسافروں کے لیے سعودی ایئر لائنز کا لباس کا ضابطہ یا ڈریس کوڈ جاری کرنے کی خبریں خاصی مقبول ہیں۔ قیام پاکستان کے 70 سال پورے ہونے پر BBC اردو کے ہمارے ساتھی جاوید سومرو نے سیاستدانوں کے ساتھ ویژن پاکستان نامی خصوصی انٹرویوز کی سیریز تیار کی ہے، جس میں ان سے ماضی، حال اور مستقبل پر بات کی گئی ہے۔ آج بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر مینگل سے گفتگو ہے، جس میں ان سے پہلے یہ پوچھا گیا تھا کہ ان کی نظر میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا کیا۔ جو 1940 کی قرارداد تھی، جس میں تمام صوبوں کو مکمل اختیار اور با اختیار مختاری دی جاتی تھی، کیا آج کے اس پاکستان میں وہ خود مختاری ان کو حاصل ہے؟ کیا چھوٹی قومیتوں کو یا چھوٹے صوبوں کو، جن کو چھوٹے ہی کہا جاتا ہے، شاید وہ تعداد میں پاپولیشن میں چھوٹے ہوں لیکن رقبے میں شاید وہ چھوٹے نہ ہوں، کیا ان کو ان کی وہ حیثیت دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہوتی تو شاید پاکستان 1970 میں جو ہے 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ 18ویں ترمیم کے بعد تو بیشتر ادارے اور شعبے وہ بھی صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں، ان کو اپنے ریسورسز پر، اپنے ذرائع پر اختیار بھی دیا گیا ہے۔ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کافی نہیں ہے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔
18ویں ترمیم یہ میں کہہ سکوں گا کہ ہمارے خیرات میں اضافہ کیا گیا ہے، ہمیں اختیارات نہیں دیے گئے۔ کیا اختیار ہے جو چاہتے ہیں آپ؟ اگر اختیارات دیے جاتے تو آج گوادر جو سی پیک جس اس پر بن رہا ہے جس نام پہ، وہ اختیار بلوچستان کے لوگوں کے پاس، وہ بلوچستان حکومت کے پاس ہوتا۔ لیکن آج بھی جب سی پیک کے معاہدے ہوتے ہیں اس میں بلوچستان کے نمائندگان، منتخب وزیر اعلیٰ اس میں بطور گواہ پیش ہوتے ہیں، وہ بطور ایک اس کے مالک کے طور پر یا آنر کے طور پر جو ہے وہ اس پہ دستخط نہیں کرتے۔ آپ پاکستان کی ریاست پر یقین رکھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اسے؟ دیکھیں، ایک ہے ریاست، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی ریاست ہے، اور کس شکل میں ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ کیا یہ ریاست اسی شکل میں جس کا ویژن کہا جاتا ہے کہ محمد علی جناح نے ترتیب دیا تھا؟ نہیں، وہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جو موجودہ ریاست یا جغرافیہ ہے جو پاکستان کا، اس کے یکجہتی پر تو یقین کرتے ہیں نا؟ باعث مجبوری سیاستدان بھی مجبور ہیں، یہاں پہ وہ صوبے بھی مجبور ہیں جن کو تمام کے تمام کو جو ہے ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جاتا ہے۔ یہ جو مذہبی انتہا پسندی یا جو فرقہ وارانہ انتہا پسندی ہے اور تشدد ہے، تو یہ آپ کے خیال میں کیسے بلوچستان میں اتنے گہرائی میں آ گیا ہے؟ کیونکہ ایک وقت ایسا تھا، اور بلوچ اب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ٹالرنٹ ہیں، بہت برداشت رکھتے ہیں مذاہب کے بارے میں، ان کی سوچ تھوڑی سی جو ہے وہ سیکولر بھی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے سنگین حیثیت میں جو تشدد ہے اور خاص طور پہ فرقہ وارانہ، وہ کیسے پیدا ہو گیا بلوچستان میں؟ دیکھیں، یہ امپورٹڈ ہے۔ کیسے امپورٹ ہوا ہے؟ دوسرے علاقوں سے اور آپ کی ان اداروں کی طرف سے جو بلوچستان کی نیشنلسٹ موومنٹ کو چلنے کے کوئی اس کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ تو ایک الزام ہے کہ جی دوسرے اداروں نے ایکسپورٹ کیا ہے، کوئی کس طرح کیا ہے؟ مطلب کوئی تھوڑا سا اس کو واضح کریں۔ آپ بلوچستان میں جا کے گھوم کے دیکھیں جی، وہ ملٹنٹس آرگنائزیشن جو آپ کی مذہبی انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، ان کو کھلے عام چھٹی ہے، وہ گھوم پھر سکتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے پاس آپ کے اداروں کے کارڈز بھی ہیں، ان کے پاس وہ ڈیتھس لائسنس جو ہے ٹو شوٹ ٹو کل، وہ لائسنس ان کو دیے گئے ہیں، وہ ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ ماحول جو پیدا کیا گیا ہے، اس ماحول کی وجہ سے وہ نیشنلسٹ جو موومنٹ ہے وہ بالکل دب کے رہ جا رہی ہے، اور اس کا بینیفیشری الٹیمیٹلی وہ ہوگا جو اسٹیٹ یا اسٹیٹ اسپانسر ہوں گے۔ لیکن پاکستان کے ادارے یہ الزام لگاتے ہیں کہ بلوچستان میں جو تشدد ہے وہ بھارت کی طرف سے کرایا جا رہا ہے اور بھارت اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کتنا بھارت انوالو ہے اس میں؟ سننے میں جس طرح آپ نے سنا ہے فرام ہارسز ماؤتھ، ہم نے بھی یہ سنا ہے، اس طرح کا ثبوت ہمارے سامنے نہیں آیا۔ نہیں تو ثبوت تو ان چیزوں کے بھی نہیں ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ ایکسٹریمزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس طرح کا سالڈ ٹھوس ثبوت اگر کسی کے پاس ہو تو وہ تو سامنے لا سکتا ہے۔ ہم آپ کو وہ ڈاکومنٹس دکھا سکتے ہیں، وہ تصویریں دکھا سکتے ہیں جہاں پہ وہ ملیٹنٹس جو وانٹڈ ہیں وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بغل گیر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا واقعی بھارت بلوچستان کے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کرتا ہو، کرتا ہوگا۔ یہ موقع پھر آپ نے دیا ان کو، کیونکہ آپ کسی کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کے معاملات میں مداخلت کرے، کوئی اور آپ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو پھر یہ آپ کو بھی حق ہے کہ ان کے معاملات میں مداخلت کریں۔ یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے، اس طرف سے بھی ہو رہا ہے، اس طرف سے بھی ہو رہا ہے، جو نہ ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں آج جو اس خطے میں، وہ صرف ہندوستان نہیں، افغانستان میں کیا ہم نے مداخلت نہیں کی؟ کیا مجاہدین ہم نے نہیں پالے؟ کیا طالبان ہم نے نہیں پالے؟ کیا طالبان سے جو ان طالبان کو دہشت گرد ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا؟ کس کی وجہ سے؟ کیا یہ اسلام کے نام پہ تھا؟ کیا یہ پاکستان کے لیے تھا، یا وہ جارج واشنگٹن کی تصویر کے ان ڈالروں کے لیے تھا جس کے عوض ہم نے آج اس پاکستان کو جس کا ویژن آپ نے کہا کہ محمد علی جناح نے دیکھا تھا، آج تو لگ رہا ہے کہ جارج واشنگٹن کی $100 کی اس تصویر پر جو ہے نا اپنے پورے پاکستان کو بیچ ڈالا ہے۔ اگر
بھارت جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید مداخلت کر رہا ہو، آپ نے بھی سنا ہے ہارسز ماؤتھ جیسا کہ آپ نے کہا، تو کیا پاکستانی ریاست کو پھر حق نہیں پہنچتا کہ اس تحریک کو کچلنے کے لیے اقدامات کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں نے کہا کہ بھارت مداخلت کر رہا ہے، لیکن تحریکوں کو کچلنے سے، اس طرح سے کچلنے سے جو ہے تحریکیں ختم نہیں ہوتی، وہ تحریکیں جو ہے زیادہ دوام بخشتی ہیں۔ آپ ان کی بنیادی ان مسائل کو کیوں نہیں حل؟ صرف اس خطے میں بات صرف کچلنے کے سے ہی حل ہوگی؟ کچلنے سے حل ہوتی؟ کیا حل ہے؟ تو حل بتائیں، بلوچستان کا کیا حل سمجھتے ہیں؟ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ کس سے؟ پولیٹیکل لوگوں سے۔ لیکن پولیٹیکل لوگ تو تحریک نہیں چلا رہے، تحریک تو جو ملیٹنٹس چلا رہے ہیں ان سے بیٹھ کے بات کریں۔ آپ ملیٹنٹ سے بات کریں۔ کیوں آپ سے زیادہ ڈیموکریٹک، آپ کو ڈیموکریسی سکھانے والے یونائٹڈ کنگڈم والے تھے نا جی۔ جب IRA اور آپ کی UK گورنمنٹ بیٹھ کر بات کر سکتی ہے، وہ مسئلہ جو کئی صدیوں سے چل رہا تھا وہ کچھ چند نشستوں میں بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے، تو بلوچستان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ ریاست برقرار رہے گی، اس کے بارے میں آپ کتنے پر امید ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اسی طرح کی اگر 70 سالہ ناانصافیاں یہاں پر ہوتی رہیں، اس کو تو خدا نے نہیں بچایا، اب پتہ نہیں خدا بھی اس کو بچا پائے گا نہ بچائے گا۔ اس کو بچانے کے لیے حکمرانوں کو جو ہے کچھ اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں عقل کے ناخن جو ہیں وہ لانے پڑیں گے، پھر اس کو بچا پائیں گے۔ PNP کے سربراہ سردار اختر مینگل جاوید سومرو سے بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ انٹرویو آپ آج نیوز پر اتوار کو شام 6 بجے دیکھ سکیں گے، جبکہ ان انٹرویوز کو آپ ہمارے YouTube چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا سابق وزیر اعظم نواز شریف کا سفر کیسے گزر رہا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ہم یہ تفصیل پیش کریں گے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں نااہل قرار دیے گئے وزیر اعظم میاں نواز شریف آج بذریعہ سڑک راولپنڈی سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی پارٹی اس سفر کو عوام سے رجوع کرنا قرار دے رہی ہے۔ جہلم سے شہزاد ملک۔ آج پنجاب ہاؤس راولپنڈی سے اس ریلی نے 2 گھنٹے کی تاخیر سے اپنا سفر شروع کیا۔ گزشتہ رات نواز شریف نے ریلی کے شرکاء سے جو اپنا پہلا خطاب کیا، اس میں انہوں نے نہ صرف جمہوریت کی بات کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ گزشتہ 70 سال کے دوران پاکستان میں کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اپنی آئینی مدت کیوں نہیں پوری کر سکا۔ اس ریلی کی وجہ سے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا تھا، جس کے بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے وزیر مملکت طارق فضل چودھری سے بات کی تو ان کا کہنا تھا، دیکھیے ورکرز کو کوئی بھی مینیج نہیں کر رہا، باقی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کی مدد سے پبلک کو کوئی خلل نہ ہو، ٹریفک مینجمنٹ ہو۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ اس ریلی کو لاہور پہنچنے میں مزید کتنا وقت درکار ہوگا۔ شہزاد ملک، BBC نیوز، جہلم۔ کچھ دیگر مختصر خبریں بھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ یمن میں انسانی اسمگلرز نے 29 کم عمر مہاجرین کو دیدہ و دانستہ سمندر میں ڈبو کر ہلاک کیا۔ یہ 29 کم عمر تارکین وطن ایک کشتی پر سوار ان 120 افراد میں شامل تھے جنہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے اسمگلرز نے ایک کشتی سے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ عراق میں غیر معمولی گرمی پڑنے پر وزیر اعظم حیدر العبادی نے جمعرات کو تمام سرکاری دفاتر میں عام تعطیل کا اعلان کیا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ دارالحکومت بغداد میں جمعرات کی سپہر درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک موبائل فون کی دکان کے نہتے مالک اور اس کے بیٹے نے 2 مسلح چوروں کو مار بھگایا۔ دکاندار کا خیال تھا کہ انہیں کھلونے والی پستولوں سے ڈرایا جا رہا ہے، لیکن پولیس نے بعد میں تصدیق کی کہ چوروں کے پاس تو اصلی پستولیں تھیں۔ 70 سال پہلے پاکستان مسلم اقلیت کے حقوق کے لیے بنایا گیا، لیکن اس نئے ملک میں مختلف اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ BBC اردو کی شمائلہ جعفری نے اس موضوع پر خصوصی انٹرویوز کیے،
آج کا انٹرویو جمن کارمون کا ہے جو پاکستانی بودھ ہیں۔ پاکستان میں بدھ مت کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ پنجاب میں ٹیکسلا، خیبر پختونخوا میں تخت بھائی کے اسٹوپا یا وادی سوات میں جنم لینے اور بدھزم کا گہوارہ کہی جانے والی گندھارا تہذیب، یہ سب پاکستان کا حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود شاید بدھ مت کے ماننے والوں کی تعداد 5000 سے زیادہ نہ ہو۔ پاکستان میں بدھ مت کی کہانی جمن کارمون کی زبانی۔ میرا نام جمن ہے، میں بدھسٹ ہوں اور میراپور سے بہت لمبے عرصے سے میرے باپ دادا رہتے تھے اور پرائمری ٹیچر ہوں۔ ہمارے انٹیریئر سندھ میں جو بھی ہماری کمیونٹی کے اور ہمارے ریلیشنز جو ہیں اس حساب سے تو زیادہ سے زیادہ 200-300 گھر ہی رہے ہوں گے باقی، اور کوئی ایسے عبادت کی جگہیں جیسے مندر اسٹوپا ہوتے ہیں ویسی تو ہمارے یہاں ہی نہیں۔ یہاں پر یم برہما ورنندر رودر مرتا، بس یہاں پر جو بھی ہم جو اکا دکا رہ رہے ہیں وہ اپنے میں ہی ایسے ہی مگن ہیں۔ ایک طرح سے سمجھو بھولی بسری سی قوم ہے جو کتاب کے پنوں میں ہی رہ گئے ہیں۔ کہیں باہر سے بھی کوئی بھی مانکس وغیرہ آتے ہیں نہ تو وہ ہماری زبان سمجھیں گے اور نہ وہ ان کا لٹریچر ہمیں سمجھ میں آئے گا، تو اس لحاظ سے ہم پر توجہ دے گا کون؟ آہستہ آہستہ سے ہو سکتا ہے 1-2 نسل میں ختم ہی ہو جائیں۔ کسی بچوں کی تو میں کہیں پہ ہو جائے، یہ بھی ایک کرائسس میں شامل ہے۔ کوئی ایسے نیچا دکھانے کے لیے کہ بھئی تم لوگ ہو ہی کیا، مٹھی بھر ہو، ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ۔ یہاں پر میراپور کے بااثر لوگ ہیں، 21 سال سے وہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، ہمیں کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا تھا۔ نہ ہمارا کوئی نمائندہ ہے، نہ MP نہ MNA، یا ہمارا کوئی ایسوسیشن والا یا کوئی افسر، کوئی بھی ایسا تو پوچھنے والا ہے نہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے۔ اگر ہم یہاں سے چلے بھی جائیں مائگریٹ کر کے انڈیا چلے جاتے ہیں تو انڈیا میں تو ہندو رہتے ہیں، وہ ہمیں کب ایکسیپٹ کریں گے؟ اگر ہم اپنے مذہب کے حساب سے چائنا چلے جاتے ہیں تو وہ تو ہمیں پاکستانی ٹریٹ کریں گے، وہ ہمیں مذہب کے حساب سے تو نہیں دیکھیں گے۔ ہمیں یہاں پر جہاں پر سندھ میں رہ رہے ہیں، سندھ کی گورنمنٹ ہی ہمیں ایسے نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ پاکستانی بدھسٹ ہیں۔ وہ ایسے ہم تو ایسے سمجھتے جیسے ہم پاکستان میں رہ ہی نہیں رہے، ہم پاکستانی آئے ہی نہیں۔ بدھ مت کے پیروکار جمن کارمون، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سہربین اختتام کو پہنچا، مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔